دنیا میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، ان کے بعد بالکل جانشینی کا مقام ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے۔ جو سیٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا، خلافت یعنی جانشینی، یعنی ان کی سیٹ پر بیٹھ کر جو فرائض وہ انجام دیتے تھے، ارشاد کا، ہدایت کا، امامت کا، امر و نہی کا، وہی اس کے بعد ان کا خلیفہ، ان کا جانشین ادا کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں اس جی مسئلے جی پہ اختلاف ہے مسلمانوں میں کہ ان کے بعد ان کا جانشین کون ہے، صحیح ہے؟ تو ہم جی جی اصحاب کے بلکہ بالخصوص خلفاء کے عیوب کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ مقام اتنا عظیم ہے کہ یہ ہر آدمی اس کا مستحق نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا جو خود اس سے بڑا اسلام میں اس سے بڑا مقام ہے ہی نہیں، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی جانشینی کا کوئی اس کے بعد اس سے بڑا مقام ہے ہی نہیں۔ یہ سب سے افضل ہے، سب سے اشرف ہے، کیونکہ آپ کس کے سیٹ پہ بیٹھتے ہیں؟ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ختم رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں۔ اچھا، اس سیٹ پہ بیٹھنے کی اگر ہم ثابت کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو مسلمان نے سیاست کے بنا پر خلیفہ بنایا ہے، وہ ایسے لوگ تھے کہ علم کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، خوف الہی کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے بہت ہی ایک عام مسلمان سے بھی پائنتر تھے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا نقطہ کیا؟ اس کا نقطہ یہ ہے کہ ان کی امامت خلافت باطل ہے، غصب ہے، نہیں ہو سکتا۔ ایک ایسا شخص جو بھائی اس سے ایسے کام صادر ہوئے ہیں جو سب مسلمین کا اجماع ہے یہ فسق ہے، یا سب مسلمین کا اجماع ہے کہ یہ کام کفر ہے، اور یہ کہ نہیں کئی ایسے کام ثابت ہوئے، تو لازمی بات ہے وہ اہلیت نہیں رکھتا۔ جیسے اگر میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں کراچی کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں نیورو سرجن نہیں بن سکتا نیورو سرجن۔ اگر مجھے انگلش نہیں آتی تو میں پاکستان کے سب سے بڑے یونیورسٹی میں وہاں پہ انگلش ڈپارٹمنٹ کا ڈین میں نہیں بن سکتا، اہلیت ہی نہیں ہے، دین چلا گیا، آپ مجھے لے کے آؤ، مجھے پنجابی کے علاوہ کوئی زبان آتی نہیں ہے۔ تو عرض یہ ہے میرے عزیز، تو اس سے یہ قدیم الایام، یہ بہت واضح ہے کہ ایک مقام کا، جب دیکھیں استدلال کی وجہ بہت واضح ہے کہ ایک مقام ہے، اس کے لیے ایک اہلیت چاہیے۔ ہم ثابت کرتے ہیں کہ اس شخص میں اہلیت نہیں ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو روشنی پیدا ہو جاتی ہے اور اختلافات ختم ہوتے ہیں۔ اختلافات کیسے ختم ہوں گے؟ کہ مسلمانوں کو جب پتہ، کیونکہ یہ اختلافات کا جڑ ہے مسلمانوں میں، مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت، جب پتہ چل جائے گا کہ ایک طرف نفس النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کو قرآن پاک نے فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، نفس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف ابن ابی شیبہ دوسری کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی علیہ السلام کھنفسی، علی علیہ السلام میرے نفس جیسے، مجھ جیسے ہیں۔ اچھا، ایک وہ ہے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یہ بھی ہارون بالکل موسیٰ کی طرح ہے۔ ہارون عصمت میں، ہارون علم میں، ہارون قرب الہی میں بالکل موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے۔ تو ایک وہ ہے جو شیعوں کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہی جیسا معصوم، انہی جیسا پاک، انہی جیسا متقی، انہی جیسا اللہ کا پیارا ہی خلیفہ ہے۔ دوسری طرف ایسے کینڈیڈیٹس کو لایا جاتا ہے کہ ان سے ایسے اعمال سرزد ہوتے ہیں کہ عام مسلمان سے کبھی سرزد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کا فائدہ یہ ہے۔ اور پھر ان کا یہ کہنا کہ آپ صحابہ پہ شک نہیں کر سکتے۔ بھائی جب ابھی کل میری تقریر کو سن لیں، کل والی میری تقریر میں نے 1.5 یا 1 گھنٹے یا 1.25 گھنٹے، پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں ہے، میں نے تقریر کیا تھا احد سے فرار ہونے میں۔ اللہ تعالیٰ نے احد سے فرار ہونے والوں کو کیا کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ منافق بولا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر بولا ہے، ظالم بولا میں ان سے محبت نہیں کرتا۔ اب جب قرآن نے صحابہ کے متعلق، اور خلفاء، ان میں خلفاء بھی شامل تھے فرار ہونے والوں میں، یہ کہہ دیا، تو یہ کہنا کہ پھر آپ صحابہ یا خلفاء میں شک نہیں کر سکتے، یہ نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی قرآن کی آیت ہے، بلکہ مسلمات دین، مسلمات قرآن کے خلاف ہے کہ آپ اللہ نے جب تصریح کر دی کہ یہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں، ان سے میں محبت نہیں کرتا، انہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے احاطے میں چھوڑ کر تشریف لے گئے تھے، تشریف کفار کی طرف کر کے بھاگ گئے تھے، تو یہ جب اللہ نے کہہ دیا میں تو مسلمان ہوں، میں تو، آپ بھی مسلمان ہیں، سب مسلمان ہیں،
ہمارا فریضہ ہے کہ اللہ کی بات کی تصدیق کریں. جو اللہ کی بات کی تصدیق نہیں کرتا وہ تو ہے ہی مسلمان ہی نہیں. جی